السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا ملی جلی حرکات اور سکون۔ ملی جلی حرکات کا مطلب یہ ہے جس میں زبر زیر پیش والے حروف ملا کر دیے گئے ہوں تاکہ ہمیں حرکات کی پہچان ہو سکے، اور سکون میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف پر سکون ہو یعنی جو حرف ساکن ہو تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آج ہم آپ کو پڑھائیں گے سبق نمبر 10 الف ممدودہ۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ الف ممدودہ کس کو کہتے ہیں اور جس پر الف ممدودہ ہو اس حرف کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10 الف ممدودہ۔ سبق نمبر 10 الف ممدودہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ الف ممدودہ کہتے کس کو ہیں۔ یعنی الف ممدودہ وہ ہے جو الف دوسرے الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ الف ممدودہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو الف دوسرے الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، اور اس پر کیا ہوتا ہے؟ مد کا استعمال ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ کس طرح اس کو ادا کیا جائے گا۔ الف مد زبر آ، الف مد زبر آ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک الف کے ساتھ دوسرے الف کو کس طریقے سے ملایا جائے گا۔ ہم پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں، ایک الف یہ ہو گیا اور ایک الف یہ ہو گیا، یعنی یہ جو مد ہے، مد کے معنی کیا آتے ہیں؟ کھینچنا، کھینچنے کے آتے ہیں۔ تو اس کو دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یعنی دو الف کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ الف ہو گیا اور یہ جو مد ہے یہ بھی ایک الف کے برابر ہے۔ تو کتنے الف ہوئے یہاں پر؟ دو۔ تو دو الف کے برابر یہاں کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے الف مد زبر آ، میم ساکن آم۔ تو اس کو اس طرح کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ الف ممدودہ، یعنی الف کے اوپر جو مد ہے وہ الف ممدودہ ہے۔ یہ بھی الف ممدودہ ہے، یعنی اس الف کے اوپر بھی مد ہے، تو یہ کیا ہے؟ الف ممدودہ کہلائے گا۔ اور یہاں پر دیکھیے الف مد زبر آ، تو ایک الف، یہ تو ایک الف ہے اور یہ مد کیا ہے؟ ایک الف کے برابر ہے۔ تو کیا ہوئے یہاں پر؟ دو الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو تعریف میں کیا تھا اس کی؟ کہ جو الف دوسرے الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، یعنی ایک الف یہ ہو گیا اور ایک الف یہ ہو گیا، تو کتنے ہوئے؟ دو الف۔ تو اس کو دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مد زبر آ، گاف ساکن آگ، اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا۔ یہ الف ممدودہ ہے، یہ بھی الف ممدودہ ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ الف مد زبر آ، الف اور یہ مد، تو کتنے الف کے برابر ہو گیا؟ دو الف کے برابر۔ تو اس کو دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ ساکن ہے، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ الف مد زبر آ، سین ساکن آس، اس طریقے سے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مد زبر آ، الف مد زبر آ، پے ساکن آپ، الف مد زبر آ، یعنی الف ممدودہ ہے، یعنی جس پر مد ہے۔ آپ کو پہچان اس کی اس طرح آسانی سے ہو جائے گی، یعنی جس پر مد ہے وہ الف ممدودہ ہے۔ یعنی یہ مد ہے اور یہ الف ہے، یہ ایک الف کے برابر یہ کھینچیں گے اور ایک الف کے برابر یہ کھینچیں گے، تو کیا ہو گئے؟ دو الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مد زبر آ، جیم ساکن آج، الف مد زبر آ، الف مد زبر آ، ڑے ساکن آڑ، الف مد زبر آ، میم ساکن آم، دال یا زیر دے، آم دے، الف مد زبر آ، پے ساکن آپ، الف مد زبر آ، آپ آ، الف مد زبر آ، جیم ساکن آج، رے کا پیش رخ آج رخ، الف مد زبر آ، سین ساکن آس، رے ہے زبر راہ، آس راہ، دال سین زبر دس، الف مد زبر آ، میم ساکن آم، دال یا زیر دے، آم دے، دس آم دے۔ تو معلوم ہوا الف ممدودہ یہاں پر
शुरू में भी है, बीच में भी है और आखिर में भी है। तो आपको इसकी अच्छी तरीके से पहचान होनी चाहिए। जहाँ पर भी आए आप इसको 2 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जो अलिफ दूसरे अलिफ से मिलाकर पढ़ा जाए, यानी जो अलिफ दूसरे अलिफ से मिलाकर पढ़ा जाए उसको क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा। यानी जिस अलिफ पर मद हो, और मद के माने क्या आते हैं? खींचकर पढ़ने के आते हैं या बढ़ाने के आते हैं, यानी उसको खींचकर पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो गया? ये 1 अलिफ हो गया और ये मद हो गया, तो मद को भी 1 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। तो फिर क्या कहा जाएगा? यहाँ पे क्या है? 2 अलिफ, तो इसको 2 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। यानी अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन आम। देखें यहाँ पर अलिफ ममदूदा शुरू में है और यहाँ पर आखिर में है और यहाँ पर बीच में है, जुमले के बीच में है। तो आप पहचान लीजिएगा जिस पर मद हो तो ये क्या होता है? अलिफ ममदूदा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? आम। यानी जो अलिफ दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए उसको क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा कहते हैं। और इसमें क्या होता है? मद का इस्तेमाल होता है, यानी ये मद होती है, इसको मद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको मद कहते हैं। इसी के साथ हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।